ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صوبیہ حقی کے ساتھ ڈپریشن کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ سوسائڈ کی تھوڑی بہت بات ہوئی تھی، اسی حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انسان کی عمر کے ساتھ کیا سوسائڈل ٹینڈنسیز کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ جہاں تک سوسائڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں جو ہمارے پاس اویلیبل ڈیٹا ہے، کافی دنیا میں اس میں کام ہوا ہوا ہے، ہمارے ملک میں بھی کام ہوا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو ایکسٹریم آف ایجز ہیں ان میں سوسائڈ کی ٹینڈنسی زیادہ پائی جاتی ہے، ویری ینگ میں اور ویری اولڈ میں. ہاں، اس میں فیکٹرز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. ویری ینگ میں کہ جی آپ پیئر پریشر ہو سکتا ہے، سوسائٹی کا پریشر نہیں لے پا رہے ہیں، کہیں پہنچ نہیں پا رہے ہیں. اور ویری اولڈ میں اس لیے چونکہ وہ ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے، ڈیورس ہو گئے، ان امپلائڈ ہو گئے، تنہائی کا تنہائی شکار کا ہو گئے. شکار ہو گئے. بالکل. اور جو جنرل پاپولیشن جو اس کے بیچ میں آتی ہے، اس میں کمپیریٹیولی دورانیہ جو ہے وہ کم ہے. ڈاکٹر صاحب، فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی خاصا ذکر آتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ڈپریشن کی پریونشن کے حوالے سے. فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے ڈپریشن کے کم ہونے کا؟ فزیکل ایکٹیویٹی صرف ڈپریشن کے لیے نہیں، فزیکل ایکٹیویٹی کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کے لیے ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی فزیولوجی جیسے آپ جانتے ہیں کہ انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں وچ آر دی گڈ ہارمونس. تو اگر لائف اسٹائل میں ہم فزیکل ایکٹیویٹی لے آتے ہیں تو خود ہی اس میں موڈ بہتر ہوتا ہے، ہم لوگ کی فیلنگ گڈ آتی ہے اور ہم اپنا خیال رکھتے ہیں اس طرح سے. یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انیشیل اسٹیجز میں آپ کو اندازہ ہو رہا ہو تو آپ اس طرف بھی اپنے آپ کو راغب کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے اگر ہم بات کریں عزیز و اقارب کے حوالے سے، کیونکہ اکثر و بیشتر بیماریوں کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے، اور اس طرح کے نفسیاتی مسائل میں بھی کیونکہ انسان کو خود تو نہیں معلوم ہو رہا ہوتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، آس پاس کے لوگ اس کے مزاج کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، تو اکثر تنہا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عزیز و اقارب کس طرح سے ایک پازیٹیو پارٹ اس کی زندگی میں پلے کر سکتے ہیں تاکہ اس کے علاج کو بہتر بنایا جا سکے مریض کے، اور اس کو صحت کی طرف واپس لایا جا سکے. اس میں بھی جو اسٹیٹس ہیں وہ بہت ایک مزے کی بات بتاتے ہیں کہ بات کرتے ہیں دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ڈیولپ ورسز دی ڈیولپنگ ورلڈ. ہم لوگ ڈیولپنگ ورلڈ میں آتے بالکل، ہیں، ہم تو ترقی پذیر ممالک ترقی میں. پذیر ممالک میں آتے ہیں. ویسے تو ہم ہر چیز میں بڑے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ فیکٹ کہ جب بات کی کہ نفسیاتی مسئلے یا سائکیٹرک النیسز میں جب بہتری کی بات کرتے ہیں کہ کہاں پہ زیادہ مریض ٹھیک ہو رہے تھے، تو پتہ چلا کہ ڈیولپنگ ورلڈ میں ٹھیک ہو رہے تھے. اور مزید یعنی تحقیق ہمارے سے یہاں جی بالکل ہمارے ہاں، جو بڑی خوشی کی بات بھی ہے. اور اس کا ریزن تھا، جو مین چیز پکڑی گئی اس میں یہ تھی کہ جو پرائمری سپورٹ ہوتی ہے وہ اس نے بہت رول پلے کیا ہوتا ہے. پرائمری سپورٹ یعنی کہ جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو ہم لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے بہت پریشان کن ہو جاتا ہے کہ کیا سب لوگ سر پہ سوار رہتے ہیں، لیکن یہ آپ کو میں بتاؤں مریضوں کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اٹس لائک اے بلیسنگ. رائٹ فرام دی اسٹارٹ کہ آپ نے تشخیص کرنی ہے. آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جان رہے ہوتے جتنا آپ کی بیگم صاحبہ ہیں یا آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے کہ آپ میں کچھ چینجز آ رہے ہیں. اور وہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ دے کہ بھائی تم میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، چلو علاج کرا لیتے ہیں. علاج ہو گیا، علاج کے بعد پھر انسان کے لیے فالو اپ کرنا، دوائیوں کا کمپلائنس رکھنا، ان سب کے لیے بھی جو پرائمری سپورٹ گروپ ہوتا ہے یا جو فیملی ہوتی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اکیلا انسان بنسبت اکیلا ہونے کے فیملی کے ساتھ جب ہوتا ہے تو اس کی جو ویل بینگ ہوتی ہے وہ مزید ڈبل ہو جاتی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے توسط سے کوئی ایسی بات جو بطور پیغام آپ کہنا چاہیں آج کے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام، آپ نے مجھے بلایا. اس موضوع پہ میں جتنی بھی بات کر لوں مجھے لگتا ہے کہ کم پڑے گی، اور کتنی بھی ہم نشستیں کر لیں. آپ کے توسط سے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ارلی ڈائگنوسز اینڈ ارلی ٹریٹمنٹ وڈ بی مائی میسج. اگر اس سے تھوڑا بہت بھی مستفید ہوئے ہیں تو پلیز جلدی سے تشخیص کروائیے، جلدی سے علاج کروائیے، تاکہ آگے زندگی میں جا کے دشواریاں کم سے کم ہوں. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج تشریف لائیں اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. بہت شکریہ جی. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سوسائڈ یا خودکشی ایک لمحے کا کھیل ہوتا ہے. اگر وہ لمحہ کسی طرح گزار دیا جائے تو ان لوگوں کو جو شاید سوسائڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اپنے ذہن میں پلان کر رہے ہیں، ان کو اس امر سے بچایا جا سکتا ہے. سوسائڈل ٹینڈنسیز جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کچھ خاص قسم کی علامات اپنی روزمرہ کی زندگی میں دے رہے ہوتے ہیں، یا زمانے سے اپنی بیزارگی کا بار بار اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ان کے اندر جن معاملات کو لے کر پریشانیاں پائی جاتی ہیں ان پر بیٹھ کر بات کی جائے، یا ان عوامل کو اگر ہو سکے تو ان کی زندگی سے ختم کر دیا جائے، تو یہ لوگ بہت ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور اس مرض سے جس کے اندر یہ مبتلا ہیں اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں پر توجہ دی جائے اور ان پر محنت کی جائے.
نہ کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے. اور محنت صحیح طور پر یہی ہو سکتی ہے کہ ان کو علاج کی طرف راغب کیا جائے اور علاج کی اہمیت ان پر جتائی جائے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.